وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ خلاق کائنات ہے، وہ پروردگار عالم ہے، وہ مجھ سے محبت بھی کرتا ہے، اور جس پیار بھرے لہجے میں اس سے باتیں کر رہا ہوں وہ میری باتیں اسی پیار سے سن بھی رہا ہے، اسی پیار سے مجھے دیکھ بھی رہا ہے۔ جسے اس بات کا یقین ہو پھر وہ پیارے کپڑے پہن کر اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، وہ مکمل تیاری کے ساتھ اس رب کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرے گا۔ اور عبادت کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے نا کہ اس بارگاہ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بارگاہ میں حاضری کا شرف یوں حاصل کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت حاصل نہیں کر پاتے تو کم از کم یہ یقین تو ضروری ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ نظر تو نہیں آتا لیکن موجود بھی ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اس یقین کو مستحکم بنانے کے لیے فقیر کے مستقل بیانات ہیں۔ نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنے کا پریکٹیکل طریقہ، جس میں ہم نے فزیکل فارم آف دا پریئر، اسپرچل فارم آف دا پریئر، دا کمبینیشن آف دا ٹو، دا باڈی آف دا پریئر، دا روح آف دا پریئر، اسپرچل ڈائمینشنز آف صلاح، ہاؤ ٹو فال ان لو ود دا پریئر، ہاؤ ٹو فیل ہنگری فار دا پریئر، ان مختلف موضوعات پر مستقل مفصل بیانات۔ نماز میں خشوع و خضوع اور قلبی حضوری حاصل کرنے اور مکمل انہماک کے قلب کے ساتھ نماز ادا کرنے کے عملی طریقوں پر بھی مفصل تفصیلی بیانات، ڈیٹیل لیکچرز اویلیبل ہیں، آپ ان کو ضرور دیکھیں۔ اور اس میں نماز کے میڈیکل بینیفٹس، طبی فوائد پر بھی تفصیلی بیانات کیے جا چکے ہیں۔ نماز کی جسمانی اور روحانی کیفیات کی حقیقت کیا ہے اور نماز کی اسپرچل فورسز سے ہم مدد حاصل کیسے کر سکتے ہیں، اور ان پریکٹیکل ٹیچنگز پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان کے دل میں نماز کا پیار کیسے پیدا ہوتا ہے اور نماز کو اس نمازی سے پیار کیسے ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کو نماز سے پیار ہو جائے، ایک وقت آتا ہے کہ نماز کو اس نمازی سے پیار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر فجر کے وقت کسی الارم کلاک کی ضرورت پیش نہیں آتی، نماز خود نمازی کو جگانے کے لیے آتی ہے، نماز خود نمازی کو بیدار کرتی ہے۔ یہ کیفیات کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ اور جس طرح انسان کو کھانا کھائے بغیر نیند نہیں آتی، اسی طرح انسان کو ہر روز 5 وقت نماز کی بھوک لگتی ہے۔ اور جس شخص کو یہ ذائقہ زندگی میں ایک مرتبہ مل جائے، جس شخص کو نماز کی یہ لذت ایک مرتبہ میسر آ جائے اور نماز کی اسپرچوالٹی تک رسائی حاصل ہو جائے، پھر میرے دوستو ایسے شخص کو بے نمازی کی سزائیں سنا سنا کر ڈرا ڈرا کر نمازی بنانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسے نماز کی اس قدر بھوک اور پیاس محسوس ہوتی ہے کہ پھر نماز کے بغیر اس کی آنکھ لگتی ہی نہیں۔ اور الحمدللہ ان پریکٹیکل عملی نکات پر عمل کر کے آج دنیا میں ہزاروں نوجوان اور بزرگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور وہ بیانات آپ ضرور سنیے گا، کیونکہ ہم نے مسجدیں تو بہت بنا لی نا، مسجدیں بہت تعمیر ہو چکی، اور کسی حد تک مسجدوں میں نمازی بھی آ ہی جاتے ہیں، لیکن وہ نماز جو انسان کے دل کی دنیا آباد کر دے، انسان کے دل میں ایک انقلاب برپا کر دے، وہ نماز کون سی ہے؟ اقبال نے اسی نماز کے متعلق بیان کیا ہے نا، نماز پڑھنے والے تو بہت ہیں، سجدے کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن وہ سجدہ جو انسان کی باطنی کیفیات کو بدل ڈالے، انسان کے باطن کو پاک کر دے، وہ سجدہ کیسے ملے؟ کہا نمازی تو بہت مل جاتے ہیں، لیکن اس سجدے کا طریقہ آج تک ہم نے نہیں سیکھا۔ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا، کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا، تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا، اقبال بڑا اپتیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔